اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو جیسے جبریل
جبریل آئے کہنے لگے اللہ فرما رہے ہیں ہم اس دیہاتی کا حساب دیں گے. آپ نے فرمایا اچھا کیونکہ حضور کی طرف شکایت کروانا تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ تو کہہ رہے ہیں اللہ تمہارا حساب لیں گے. تو یہ کہنے لگا اچھا اللہ میرا حساب لے گا نا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا. تو کیا حساب لے گا؟ کہا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہے میری بخشش زیادہ ہے. اگر وہ میرے ظلم و جبر کا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا کہ تیری رحمت زیادہ ہے میرے ظلم زیادہ ہے. آپ رونے لگے اتنا روئے کہ جبریل آ گئے اور کہنے لگے بس کرتے ہیں آپ کے رونے نے تو فرشتوں کو تسبیحات بلا دی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کوئی حساب نہیں لیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کا کوئی ہمارے نبی کی اور بات کی تو شاید غلط تو نہیں کہہ رہے نا مگر جو شکار کر کے لائے اور گو مرا ہوا شکار ہوا اس میں جان نہیں. تو حضور تشریف فرما صحابہ بیٹھے تو دیہاتی نہیں بلا کے گو ڈالا اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا آمن بک او یؤمن ھذا الظبط. میں آپ کے اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ دو ایمان نہ لائے. اب گو بھی اچھا صحابہ بھی نا انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے گا کہ تکلف میں حضور سے پوچھے گا ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. صحابہ کو ادب کی وجہ سے خاموش رہتے تھے بس جو دیکھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. صحابہ بھی حیران کہ آج کیا ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے گو کی طرف دیکھا اور فرمایا یا سب ایک گو یا سب ایک دو. تو اس آواز کو سن کے وہ مردہ ہو کیونکہ قرآن کیا کہتے ہیں رحمت للعالمین رحمت للمسلمین عالمین رحمت للانسان عالمین. تو عالموں میں جو چیز ہے سب کے لیے رحمت ہے. سب میں جانور بھی آتا ہے پتھر میں بھی کبھی دوا کی تھی. اب سمجھ رہے ہو نا درخت کبھی رو رہا تھا ہرنی میں بھی آپ کو چیخے مار کے روکا ہے تو یہ ایک بھیڑیے نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے. تو ہر چیز کے لیے میرے نبی رحمت. آپ فرماتے تھے میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا جب میں گزرتا تھا مجھے سلام کرتا. آپ ایک دن سفر میں آرام کرنے تھے ایک صحابی اٹھے ہوئے تھے دیکھا تو دور سے ایک طرف زمین کو چیرتا ہوا ہے آپ کے اوپر یوں جھکا وہ گھبرا گئے صحابی اور یہ واپس کھڑا ہو کے اپنی جگہ پہ چلے گئے. جب بیدار ہوئے تو صحابی نے یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے عجیب و غریب ہوا. کیا ہوا بھائی؟ آپ آرام فرما رہے تھے وہ یوں زمین چیرتا ہوا آپ پہ جھکا ہوا واپس جا کے وہاں ہو گیا. ہم نے فرمایا ہے اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی کہ تیرے محبوب اتنا قریب آیا ہے کہ اللہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. اس لیے آج اس جگہ مکہ میں مسجد شجرہ بنی ہوئی مسجد جن کے ساتھ مسجد رایا مسجد شجرہ یہ سب نشانیاں موجود ہیں. ہوا میں نہیں گرا. آپ ایک سفر میں ہیں
پیچھے سے ایک آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، ہرنی، ہرن ہوتا ہے ہرن، ہرنی اس کی رسی بندی ہوئی، تو پکار رہی، یا رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ آپ پھیر گئے، آپ قریب آئے، اور میں کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے شکاری نے شکار کی ہے اور میں اس کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، لیکن مجھے اتنا موقع دے دیں کہ جنگل میں میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو صرف دودھ پلا کے آیا۔ آپس کے تھنوں کو دیکھو، اس میں دودھ تھا، اور پھر وہ واپس آئے گی، آؤں گی، اگر نہیں آئی تو ہرنی کہنے لگی مجھے دوزخ میں ڈال دیں۔ حالانکہ جانوروں کے لیے دوزخ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا تو نہیں آئی تو مجھے دوزخ میں ڈلوا دیں۔ آپ نے رسی کھولی، وہ چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد آپ انتظار کرتے رہے پہاڑوں پر کہیں گئی، تھوڑا بہت گزرا تو دیکھو وہ دور سے پہاڑوں سے اتر رہی ہے، کرتے کرتے حضور کی خدمت میں آ گئی، سر جھکا دیا، کہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، آپ مجھے مان لیں، شکاری کی مرضی مجھے ذبح کرتا ہے جو کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس کی رسی باندھی، اس کو پیار کرنے لگے، تو مالک نے دیکھ لیا کہ حضور پیار کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کو پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ آپ نے ہاں پسند ہے، وعدہ پورا کیجیے، چاہے میں نے آپ کو دے دوں، بلکہ حضور نے کہا مجھے دیتے، مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، کہ رسول اللہ جان بھی قربان ہے، یہ کیا چیز ہے، چاہے میں نے آپ کو دے دی۔ حضور نے اس کی ڈوری کھولی، رسی کھولی، اور کہا جا اپنے بچوں کے پاس سے۔ وعدہ اور سچ انسان کو زندگی دیتا ہے، سچ انسان کو بچاتا ہے۔ وقتی طور پر مشکل آتی ہے، لیکن آگے بڑا سکون اور راحت کا سامان لے کے آئے گا۔ میں جو شعر پڑھ رہا تھا اس میں باتیں بھی جوڑ رہا تھا، اور شعر کیا ہے؟ مگر جو آخر باتیں ہوئی، دیہاتی کہنے لگا لا آمن بک او یؤمن ھذا الظبط، اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اب آپ نے فرمایا یا ظبط اے گو، یا ظبط اے گو، اس آواز کو سن کے مردہ کو بھی بول پڑا۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ لبیک وسعدیک، ہاں لبیک وسعدیک یا من وافى زینت یوم القیامہ، میں حاضر میری خوش قسمتی، میں حاضر میری سعادت، اے قیامت کے دن کے انسانوں کی زینت میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لمن کا ہو، تو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنة رحمت وفی النار عقاب۔ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندروں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ فصیحت بھی وہ ایسی عربی نہیں بولتی تھی، فصاحت بلاغت والی۔ آپ نے پھر فرمایا من انا، وہ دیہاتی بھی کھڑا ہے، خود بھی حیران ہو رہا تھا، یہ تو بولتا وہ بولنا پڑے گا، ہاں من انا، میں کون ہوں؟ کس سے پوچھ رہے؟ انسان نہیں مان رہا، اور جانور کہہ کے رہے رسول رب العالمین، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ کاش کہ ایک انسان سمجھ جائے، وہ کہنے لگا خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، قد افلح من صدق وخاب من کذب۔ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی مانی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی نہیں مانی ہمیشہ ہمیشہ
أشهد أن لا